بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا الميتتان والدمان أما الميتتان هو السمك والجراد وأما الدمان وهو التل والتحال۔ بنیادی طور پر اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی مضرت رسا پہلو موجود ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس وقت ٹڈی کا مسئلہ عالمی سطح پر پھیلا ہوا ہے۔ ٹڈی کا عذاب سابقہ قوموں میں بھی آیا ہے اور بعد کے قوموں میں بھی ٹڈی کا عذاب آتا رہا ہے۔ بعض نعمتیں جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں کبھی وہ عذاب کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ بارش اللہ کی طرف سے نعمت ہے لیکن یہ عذاب بھی ہے۔ جب بارش کثرت سے ہو جائے اور انسانی ضرورت سے زیادہ بارش ہو تو بارش پھر وہ رحمت کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ٹڈی اسلام کی روح سے حلال چیز ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردے حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ اسی طرح 2 خون حلال کیے گئے، ایک کلیجی اور دوسرے تلی۔ ٹڈی جو اس وقت ایک ہجوم کی شکل میں بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب ہے، اور واقعی اگر یہ عذاب ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ عذاب آتا ہی ہے کہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں، غافل انسان بیدار ہو، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اس سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوا کے ذریعے سے یا دوسرے اور ذرائع سے ہم اس سے جنگ لڑیں یا مقابلہ کریں تو عذاب ایک ایسی چیز ہے جس سے نہ جنگ لڑی جا سکتی ہے، نہ اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی دفاع ہے، چونکہ یہ اس زبردست طاقت کی طرف سے عذاب ہوتا ہے جس سے بڑی طاقت اور قوت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر عذاب ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس وقت ایک بڑی تعداد میں کرونا کی وجہ سے مرنے والے کم ہیں، لیکن بھوک سے مرنے والوں کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے، سفر کے دوران مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غریبوں کی آہ کو سنتا ہے، اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان غریبوں کی غذا کے طور پر بھی اس کو اتارا ہو، تو ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ تعالی نے حلال قرار دی ہیں، اور حلال کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے، اس کے اندر نفع کے علاوہ نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا سوائے نقصان کے۔
शरीयत की रूह से चूंकि टिड्डी हलाल है इसलिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको खाया जा सकता है। वैसे जैसे झींगा मछली को हम खाते हैं, उसको पकाते हैं, उसी तरीके से टिड्डी को भी खाया जा सकता है। और इस कसम पुरसी के आलम में, इस परेशानी के आलम में गरीब हजरात के लिए ये ग़िज़ा का भी काम कर सकती है। अल्लाह तबारक व तआला अगर ये अज़ाब है तो इससे इबरत पजीरी की तौफीक दें, और अगर ये नेमत है तो हो सकता है अल्लाह ताला ने इन गरीबों के लिए नाजिल किया हो और ये गरीब हजरात इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और आम इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि जो चीज़ें हलाल हैं वो सबके लिए हलाल हैं, और जो चीज़ें शरीयत में हराम हैं वो सबके लिए हराम हैं। हराम की गुंजाइश उसी सूरत में पैदा होती है जबकि कोई इस्तिरारी हालत हो, फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। लेकिन अगर इस्तिरारी हालत नहीं है तो हराम की नीयत भी अगर अच्छी कर लें तो उस नीयत के सही होने से भी वह हराम हरामी होते हैं, उसके अंदर कोई तब्दील नहीं होती। अल्लाह ताला हमें शरीयत की रूह को, उसके मिजाज को, उसकी हिकमत को, अल्लाह की मसलहत को समझने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन।